السلام علیکم۔ آج کے اخبار کے ساتھ میں عمران عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ بقول شاعر، مٹی پہ نمودار ہیں پانی کے ذخیرے، ان میں کوئی عورت سے زیادہ نہیں گہرا۔ ناظرین، خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ شہر شہر تقاریب، معاشرے میں خواتین کا کردار اجاگر کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین کے حقوق کے لیے اہم قوانین منظور کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کا عزم کیا، لیکن مجھے ایک ایسے پہلو کو سامنے لانا ہے جو شاید سوچا نہیں جا رہا، یا یوں کہہ لیں کہ ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ وہ پہلو ہے خواتین کی صحت کا۔ جن خواتین نے مارچ کیے وہ تو شاید سہولتوں سے آراستہ ہیں، لیکن جنہیں مسائل ہیں وہ تو کہیں نظر تک نہیں آئیں۔ صحت میں بھی سب سے زیادہ وہ خواتین جنہیں زچگی کے مسائل کا سامنا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ایسے وارڈز کا کیا حال ہے وہیں جا کے پتہ چلتا ہے۔ کبھی جائیں اور دیکھیں کیسا سلوک ہوتا ہے ان ماؤں کے ساتھ جو دو وجود لے کر اسپتال جاتی ہیں، بلکہ بغیر سہارے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ قابل رحم حالت، تکلیف گمان سے بھی زیادہ، سلوک قصورواروں جیسا، جو اپنی آخری سانس تک لڑ رہی ہیں۔ عملہ اس کے لیے سفاک بنا ہوتا ہے، جنم ہی جرم لگنے لگتا ہے۔ جو خود اسی انداز میں دنیا میں آتے ہیں وہ کسی کی آمد پر کیوں بے رحم ہو جاتے ہیں؟ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ کیا ہم نے ماؤں کی صحت اور تربیت کے لیے کچھ کیا؟ خدا کے واسطے لمحہ فکریہ ہے، توانا اور قابل فخر قوم کے لیے قوم کی ماؤں کا خیال ضرور رکھیں۔ جانے کیوں یہی کہنا پڑتا ہے کہ تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی ہمہ جہی شخصیات ہیں، اور سب سے پہلے جس شخصیت کا میں تعارف رکھوں گا ان کی ذات کے ساتھ بڑے سارے ٹائٹلز جڑے ہوئے ہیں، بڑے سارے اعزازات ان کے نام ہیں، اور جس طرح میں نے جملہ استعمال کیا ہمہ جہی شخصیت، تو وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اسپورٹس مین بھی ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں اپنا تعارف۔ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب سید تصدق گیلانی صاحب۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ ناظرین، دوسری شخصیت جس کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے اور طویل عرصہ سے اس شعبہ سے منسلک ہیں۔ حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے، تجربے کی یہ توارث بھی تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری ہیں، صحافی اور تجزیہ کار جناب انور رضا صاحب۔ السلام علیکم انور۔ وعلیکم السلام۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، میں جانتا ہوں مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، جو اخبارات کی زینت بنی، اور گیلانی صاحب پہلے میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا۔ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو متفقہ امیدوار نامزد کر دیا۔ فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ مارچ میں مارچ بھی ہوگا، 26 تاریخ فائنل۔ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب، یوسف رضا گیلانی امیدوار، اور پی ڈی ایم اور مارچ میں مارچ؟ جی ہاں، رانا صاحب، آپ کو اگر یاد ہو تو پیپلز پارٹی نے ایک لیڈ لی تھی پی ڈی ایم کے اندر کہ ہمیں اسمبلیز کے اندر اپنا کردار ادا کرنے دیں اور وہاں پہ تبدیلی کے لیے کوشش کرنے دیں۔ بالکل۔ اور وہ اس کے لیے بہت ساری اسپیکولیشنز کے بعد الٹیمیٹلی وہ اگری ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں ایسے لگا، اس سے پہلے بلکہ ضمنی الیکشنز میں بھی ایسے لگا کہ کچھ بات بن رہی ہے اس طرف۔ تو سینٹ الیکشن میں خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک کریٹیکل سیٹ پہ جیتنا وہ اس اہمیت کا حامل تھا کہ اس نے کافی بھگدڑ مچائی سیاسی میدان میں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیم گیمز ہوئیں، بڑا ہیٹ بڑی،
وہ کہتے ہیں سیاسی ٹیمپریچر بہت اچھا خاصا پارا ہائی رہا. اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی میرا خیال ہے بڑا مناسب قدم تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سرپرائزنگلی کہ میں اب اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں, اور وہ اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں لگ رہا ہے کہ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ حکومت جائے بھی نہ, اور کہیں نہ کہیں کچھ کنٹرولز سخت ہو جائیں یا بہتر ہو جائیں. تو سینٹ الیکشنز میں یوسف رضا گیلانی کا پہلے تو اپنی سیٹ لینا, اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے لیے ان کا انتخاب ہونا پی ڈی ایم کی طرف سے, یہ بڑا سمبولک ہے. اگر وہ سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو میرا خیال بہت سگنیفیکنس ہوگی اس کی سیاسی میدان میں, اور محسوس ہی ہوگا کہ اب نون لیگ کا بیانیہ تو یہ تھا نا کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو آپ انٹرنل چینج کے بعد اگر دوبارہ وہ 2-2.5 سال آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. 31 جنوری پتہ نہیں کون سی جنوری, اور جو صورتحال ہونی تھی, استعفے آنے تھے, نہیں اس دور میں شامل ہونا. لیکن واقعی زرداری صاحب کی شخصیت کو آپ داد تو دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کی. لیکن اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ اگر ود ان دی ہاؤس کو چینج آتی ہے تو وہ سال 1.5-2 سال جو بچتے ہیں اس میں کیا ہوگا پھر, تو وہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا. میرا نہیں خیال نون لیگ اس میں انٹرسٹڈ تھی کہ وہ آئیں, کیونکہ اس کے بعد الیکشنز میں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب کے لیے. اچھا ایک ضمن سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا لگتا ہے جیت جائیں گے گیلانی صاحب؟ اچھا گیلانی صاحب اس وقت تک جو میں کہتا ہوں جس طرح سے ہوا چل رہی ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں, جیت جائیں گے. لیکن ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ گیلانی صاحب کا جب الیکشن تھا کہ آخری مومنٹ میں کوئی نہ کوئی چینج آ سکتی ہے. تو اس وقت تھوڑا بیلنس آ گیا, گیلانی صاحب سینیٹر بھی بن گئے کہیں نہ کہیں, کیونکہ اپوزیشن کی جو ہیں سیٹیں وہ زیادہ ہیں سینٹ میں, اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ کم ہے, لیکن جوڑ توڑ تو ہوگی آخر. جی دیکھیں نا, اس طرح تو 172 پوری کرنا مشکل لگ رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن 178 کر گئے. تو یہ معاملات تو اس میں چلتے رہتے ہیں. 6 تھے پہلے 2008 میں, اور اعتماد کا ووٹ شاید حفیظ شیخ ہارے تو 2 ووٹ اور بڑھ گئے ہیں. لیکن لیٹس سی آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. اسی حوالے سے میں ذرا چلتا ہوں انور رضا کی جانب. انور صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ نے تو یہ ساری چیزیں کور بھی کی ہیں, سینٹ پہ بھی آپ موجود تھے, بڑے قریب سے آپ نے سارا ماحول بھی دیکھا, اور اس کے علاوہ آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ ساری مشق بہت بار دہرائی اور دیکھی گئی ہے. کیسے لگ رہا ہے یوسف رضا گیلانی کا متفقہ امیدوار نامزد کر دیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے, اور ساتھ میں حکمت عملی بھی تیار ہو گئی, مارچ میں مارچ بھی ہوگا, ڈیٹ بھی فائنل ہوگی 26 مارچ. تو یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو عادل بھائی. پہلے تو یوسف رضا گیلانی نے آنا تھا, یہ تو طے شدہ بات تھی, پی ڈی ایم نے اس لیے انہیں سینٹ میں لے کے آنا تھا. اور دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ طے ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی. ہمیں جو مختلف دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں, سینٹر سے, ایم این اے سے, ایون گورنمنٹ کے آفیشل سے, تو اب آپ دیکھیے کہ 4 ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں سینٹ میں, اپوزیشن کو عددی اکثریت حاصل ہے. اب ہوگا کیا, حکومت کے پاس ریاستی مشینری ہے, وہ اسے استعمال کریں گے ڈیفینیٹلی, اور یہ الیکشنز میں ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ماضی میں بھی. اپوزیشن کے پاس کیا ہے, اپوزیشن کے پاس میں بالکل کھلی بات کرنا چاہتا ہوں, ضرور چمک کی طاقت ہے. اور جیسے پرائم منسٹر الزام لگاتے ہیں, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ الزامات تو لگاتے ہیں الیکشن کمیشن پہ, اداروں کو بہتر کرنا, ان میں ریفارمز لانا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان ایم این ایز کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, جنہوں نے ووٹ ضائع کیے. بالکل آپ کو ان پر نظر رکھنی چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, اپوزیشن کی حکمت عملی یہ ہے, میں آج ایک اشاعیہ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کی جانب سے, جب سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک روایت ہے پارلیمانی کہ آپ نے جو جانے والے سینیٹرز ہوتے ہیں, جو آنے والے ہوتے ہیں, ان کے اعزاز میں ایک اشاعیہ رکھتے ہیں. اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. اچھا, جو یعنی یہ روایت کا حصہ ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کے اعزاز میں اشاعیہ دے گا جو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. جی تو آج اپوزیشن اس اشاعیے میں نہیں جائے گی. ایک تو یہ ہے, اس کا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے. جی پہلی بار سینٹ کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوگا کہ جو اپوزیشن ہے وہ چیئرمین سینٹ کا جو اشاعیہ اس کا بائیک آؤٹ کرے گی. ایک تو یہ آ گیا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ گیلانی صاحب کو اور صادق سنجانی صاحب کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو گیلانی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں لوگوں کو بہت اوبلائج کیا, پھر ان کی رشتہ داریاں, ان کی دوستیاں بہت زیادہ مراسم. اور آپ دیکھیں, کوئی بات اس کو مانے یا نہ, آصف علی زرداری جو ہیں وہ جمہوری روایات کے اندر رہ کر جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, انہیں فری ہینڈ دیا گیا ہے. صحیح. اور اگر آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ خبر بریک کی تھی
26 کو وہاں سے شروع کریں گے کراچی سے اجتماع کو, اور 30 کو 3 بجے اسلام آباد میں پہنچنا ہے پی ڈی ایم نے. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 15 کو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے دھرنا کتنا پرولونگ کرنا ہے, اور انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے سینٹ کے انتخابات سے. ایک تو یہ ہو گیا. میں لانگ مارچ کی طرف بعد میں آؤں گا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, آپ نے دیکھا کہ چیئرمین کے نام پہ تو پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اتفاق تھا ان کا, متفق تھی. ڈپٹی چیئرمین کے نام پہ 2 اختلافات ہیں. مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین نامزد کیا جائے. آصف علی زرداری جو دور رس نتائج دیکھتے ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کو توڑنا چاہیے گورنمنٹ سے. اگر ہم گورنمنٹ کو سے ایم کیو ایم کو توڑیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ عمران کمزور ہوگا, جب پرائم منسٹر کمزور ہوگا تو ان کو گرانا آسان ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دیا جائے. یہاں پہ ایک ضمناً سوال ہے میرا ضمناً آپ سے یہی اسی حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے مانی آصف زرداری کی جائے گی یا پیپلز پارٹی کی جائے گی یا نون لیگ؟ دیکھیے اس میں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں. آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس معاملے میں سنگل ہیں. انہوں نے اپنی ایک تجویز پٹ کی ہے, اب اس پہ ڈبیٹ ہوگی. اس لیے تو شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں آج ایک جو ہے اس حوالے سے کمیٹی رات کو تشکیل دی گئی تھی. یہ کمیٹی جو ہے اب یہ مختلف جماعتوں کے لوگوں سے ملے گی اور اس پہ آج ہی یہ طے کریں گے کہ ہمیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو لانا ہے یا ہمیں ایم کیو ایم کو یہ حصہ دینا ہے. اچھا, یہ تو اندر کی خبر ہے نا کہ وہ جو عشائیہ آج ہوگا اعزاز میں, سینیٹرز کے اعزاز میں جانے والے اور آنے والوں کی, اس میں پی ڈی ایم یا اپوزیشن ٹوٹلی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. جی بائیک آؤٹ کرے گی. صحیح. میں سوری گیلانی صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں. صورتحال تو سینٹ کی بڑی گہما گہمی تو چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ امیدوار بھی سامنے آ گئے ہیں, صادق سنجرانی گورنمنٹ کی جانب سے یا گورنمنٹ اتحاد کی جانب سے سامنے آئے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت حاصل ہے اپوزیشن کو. تو اسی حوالے سے بلاول بھٹو نے ایک اعلان کیا ہے, کہتے ہیں بلکہ وہ اعلان کہہ لیں, دعویٰ کہہ لیں, یقین کہہ لیں, کہتے ہیں سینٹ میں عددی اکثریت ثابت کر کے دکھائیں گے. کامیابی کے 100 باپ اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ مریم نواز نے کہا گیلانی کا نام ہم نے تجویز کیا, حمایت بھی کی, پی ٹی آئی والے تو اپنوں کو ہی دھمکاتے رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی قیادت کے یہ بیانات, اور واقعی کیا ایسا ہو پائے گا کہ وہ عددی اکثریت ثابت کر دیں گے اور ثابت کر کے دکھائیں گے؟ اور ساتھ میں یہ گیلانی کا نام انہوں نے تجویز کیا ہے تو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ انہی کی طرف جایا جائے گا, یا اس میں کوئی بگاڑ یا اختلاف نظر آتا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ کہہ لوں کہ وہ ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں نا, اس میں وزیر اعظم کا اپنا ووٹ بھی شامل تھا, تو وہ کس سے پوچھیں. اینی ویز, یہ جو اپوزیشن کے بیانات ہیں اور خاص طور پہ بلاول کا بیان اگر زرداری صاحب کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ سینٹ کے میدان میں کھل کے کھیلنا, یہ زرداری صاحب کو اس کے لیے مینڈیٹ دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے. اب زرداری صاحب اس کو ہر صورت میں کامیاب کرنا چاہیں گے, اور امید یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا جیسے دھرنے میں کہا گیا جی اتنے لوگ لے آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سینٹ الیکشن جیتیں تو پھر آگے صورتحال دیکھی جائے گی کیا ہوگی. تو یہ بڑا ایک سگنیفیکنس ہے سینٹ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی. زرداری صاحب بھی, پی ڈی ایم بھی, گورنمنٹ بھی, سارے اپنا زور لگائیں گے. لیکن کردار مجھے تھوڑا سا اس پہ جاننا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یعنی یہ جو اکٹھ ہے, اتحاد ہے, یہ کہیں بکھرتا ہوا, انتشار کا شکار ہوتا ہوا تو نہیں نظر آ رہا کہ واقعی یہ اکٹھ برقرار رہے گا؟ دیکھیں پہلے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے اسی بات کو لے کے چلتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اگر مولانا فضل الرحمان کو بھی انوالو رکھنا ہے تو میرا خیال بڑا ضروری ہوگا کہ عبدالغفور حیدری صاحب کو نون لیگ کی طرف سے پش کیا جائے اور انہی کا نام لایا جائے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اگر پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنتا ہے اور ڈپٹی چیئرمین ایم کیو ایم کا ہوتا ہے تو گیم تو کل کہیں بھی جا سکتی ہے, تو نون لیگ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہے گا. تو مجھے لگتا ہے اس پہ پورا زور لگائیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس حوالے سے کہ دیکھیں جی ہاں, اتحاد جو ہے نا وہ وقتی ہوتے ہیں. اس وقت ان سب کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس گورنمنٹ کو یا عمران خان کو اس سیٹ سے اتارا جائے. اس حد تک تو یہ اتحاد رہے گا. لیکن جب جنرل الیکشنز کی بات آئے گی تو اس وقت سب اپنے اپنے زور پہ لڑیں گے. ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ کمزور ہیں وہاں اتحاد کر لیں، لیکن ادروائز جہاں جہاں ان کی اسٹرینگتھ ہے وہ اسی پہ قائم رہیں گے، اور جنرل الیکشنز میں اس طرح کے اتحاد نہیں ہوتے. یہ اس وقت اتحاد صرف گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ اپوزیشن میں ہیں یہ سب لوگ. لیکن ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے کہ جنرل الیکشن میں آپ کو یہ ساری صورتحال کے بعد کون سی پارٹی برتری میں نظر آ رہی ہے، اس کی ساکھ بہتر نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، سمپل سی جو کانفیگریشن نظر آتی ہے، پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت ہے، وہی میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا سگنیفیکنس رکھتی ہے. کے پی میں دلچسپ گیم ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے، خاص طور پہ اے این پی کے حوالے سے. وہاں پی ٹی آئی کو یہ سارے مل کے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. اور وفاق میں دیکھیں، اگر جو پنجاب میں آتا ہے نا، وفاق میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر پنجاب میں نون لیگ نے مارکا مار لیا بڑا، تو پھر ان کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ وفاق میں. بلوچستان میں تو مکس صورتحال رہتی ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. میں ذرا انور رضا صاحب سے پوچھوں. انور صاحب، بلاول بھٹو صاحب کو یقین ہے کہ عددی اکثریت وہ ثابت کر لیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے جملہ بڑا بولا ہے، کامیابی کے 100 باپ اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. مریم نواز نے کہا گیلانی کا نام ہم نے تجویز کیا، حمایت بھی کی، اور پی ٹی آئی والے تو اپنوں کو ہی دھمکاتے رہے. کیا واقعی کچھ ایسے حقائق ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو بلاول دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا؟ اور دوسرا مریم جو کہہ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے تو اپنوں کو ہی دھمکاتے رہے، کچھ ایسی صورت آ رہی؟ دیکھیے، بلاول کا جو دعویٰ ہے وہ عددی اکثریت کی بنیاد پر ہے. اس وقت اپوزیشن کا جو سینٹرز کی تعداد ہے وہ 52 ہے غالباً، اور جو حکومت ہے ان کے 49 ہے، نہیں 53 اور 47. تو اسی بنیاد پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ان کا یہ دعویٰ بنتا بھی ہے. آپ نے سینٹ انتخابات میں عددی اکثریت کو دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا پھر انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ گورنمنٹ کے، چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے خفیہ رائے شماری ہوگی، اوپن بیلٹنگ تو ہے نہیں، تو کوئی پتہ نہیں کون کس کو ووٹ دے گا. تو حکومت بھی زور لگائے گی اور اپوزیشن بھی لگائے گی، اور یہ زور تو ہم ایک بار دیکھ چکے ہیں اس سیٹ کے حوالے سے. آپ دیکھیں نا، جب گیلانی صاحب کی کامیابی کے بعد اب اپوزیشن کا جو مورال ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. بالکل. اور اب وہ سینٹ الیکشن پہ زور لگائیں گے. اب دیکھیے، جب سینٹ الیکشن میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی اگر بنتے ہیں تو اپوزیشن بہت سٹرانگ ہو جائے گی، بہت مضبوط ہو جائے گی. یہ جڑا ہوا ہے لانگ مارچ سے بھی. اگر تو گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین اگر مولانا فضل الرحمان، چونکہ وہ ان رہنا چاہتے ہیں ساری سیاست میں، اور نون کی بھی یہی خواہش ہے، اور نون اگر مولانا صاحب کو لے آتے ہیں تو ان کا مورال بڑا اپ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ لانگ مارچ کی سچویشن وہ نہیں ہوگی جو اس وقت دی ہے. لانگ مارچ ممکن ہے آپ آئیں، تقاریر کریں اور ایک دن قیام کریں اور واپس چلے جائیں، ڈسپرس ہو جائیں. ایک تو یہ ہوگا. ہاں، اگر اپسیٹ ہوتا ہے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، تو پھر لانگ مارچ بڑا بھرپور ہوگا، بہت زیادہ بھرپور ہوگا. ہاں جی، اطلاعات یہ ہیں کہ پھر مولانا صاحب وہاں پہ 10 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 15 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. نہیں، وہ اپسیٹ آپ کو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے نظر آ رہا ہے؟ جی، ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جنرل شست پہ جب حفیظ شیخ ہارے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے انہوں نے 174 ووٹ لیے. بالکل. آپ دیکھیے، تو اس کا مطلب اوپر اب صرف پارٹی کی جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی ہے، وہ پیپلز پارٹی اسپیشلی، وہ یہی ہے کہ چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب ہوں. نیچے وہ اتنا زور نہیں لگائیں گے، لیکن اب انہیں یہ کرنا پڑے گا. اگر نہ کیا تو پی ڈی ایم کے اندر بھی باتیں اٹھیں گی. اور مولانا فضل الرحمان سے متعلق بات اٹھی بھی، جو 10 گھنٹے اجلاس ہوا، اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب کی ہاٹ ٹاک بھی، اویس نورانی صاحب سے. جی. دوسرا، مریم کی آپ نے بات کی. دیکھیے، مریم کو انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اسے سیاستدان بنا دیا. اب اسے تقریر بھی آتی ہے، اب اسے ساری چیزیں آتی ہیں، اور اب بڑی میچورٹی آ گئی سیاست کے حوالے. دیکھیے، آپ خود یہ ساری چیزیں آپ نے انہیں راستہ دیا. آپ نے انہیں جب راستہ دیا تو پھر وہ آپ پرفارم کرنا ان کا کام تھا. ظاہر ہے ان کے والد بھی 3rd ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے چچا شہباز شریف، انہیں سیاست کا گھر ہے نا، وہ انہیں پتہ ہے ان چیزوں کا، اور وہ سیاستدان بن گئی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے چیئرمین سینٹ کے لیے. اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے دیکھیے کو اپسیٹ نہ ہو جائے. لیکن جب یہ جیت گئے تو پھر وہ اگر اپسیٹ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مانی کس کی جائے گی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے؟ کس شخصیت کو نامزد کرنا ہے؟ کیا نون لیگ کی جانب سے، یا فضل الرحمان کی جانب سے، یا پیپلز پارٹی؟ نہیں، نون اور فضل الرحمان صاحب تو کینڈیڈیٹ ان کا ایک ہی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ضرور تھی. نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مانا انہی والا جائے گا.
آپ کو لگتا ہے؟ جی 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 مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ انہی والا مانا جائے گا. جب آپ نے اتحاد کو برقرار رکھنا, چیئرمین سینٹ کو اگر سپورٹ کیا ہے تو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا ڈیفینیٹلی, لیکن پھر آپ نے جب اتحاد کو برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, اور وہ کریں گے. دوسرا, پنجاب میں مسلم لیگ نون اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے تحریک عدم اعتماد وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو. نون یہ کہتی ہے کہ اس کرائسس میں, اس مشکل وقت میں ہمیں ملک کو, ہمیں گورنمنٹ لے کے کیا کرنا ہے, وہ پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ان کا وقت پورا کروائیں اور جتنا انہیں ملائن کر سکتے ہیں اس 2.5 برس میں وہ کریں, پھر جب جنرل الیکشنز آئیں گے پھر اپنی اپنی دوڑ ہوگی سب کی. صحیح. لیکن میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. گیلانی صاحب, سینٹ, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, یہ گہما گہمی تو رہے گی اب, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن کیونکہ سینٹ میں اکثریت حاصل کیے ہوئے ہے تو ان کی جانب سے عددی اکثریت کے لازم بات ہے دعوے بھی آئیں گے اور کہا بھی جائے گا, پر حکومت اور حکومتی اتحاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک سیٹ کا چلے جانا اور بات ہے, اب چیئرمین سینٹ کا انتخاب اپنی اہمیت رکھتا ہے. تو اسی حوالے سے وزیر اعظم کو بھی ایک یقین ہے, کہتے ہیں سینٹ میں حکومت کامیاب, اپوزیشن رسوا ہوگی. اچھا, ایسے جملے ان کے پہلے بھی رہے ہیں, بلکہ ایون یہ جو ہے سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو تب بھی اپوزیشن روئے گی. حالانکہ ایسا ہو نہیں پایا, لیکن ابھی وہ یقین ہے انہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ سینٹ میں حکومت کامیاب, اپوزیشن رسوا ہوگی. صادق سنجرانی کو مضبوط امیدوار قرار دے دیا. ترجمانوں کے اجلاس میں انہوں نے انتخابات پر غور کرتے ہوئے باتیں کی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے واقعی صادق سنجرانی جو ہیں وہ ایسے امیدوار ہیں کہ یہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ اچھا, لاسٹ ٹائم بھی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی تھی وہ ناکام ہوئی تھی, اس میں زرداری صاحب کا کافی کمال تھا. جی, تو اس دفعہ اگر زرداری صاحب نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا تو سنجرانی صاحب کے لیے مشکلیں ہوں گی. اچھا, ایک سینیریو اور بن سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے جیسے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ اور ایک دوسری سیٹ پی ٹی آئی نے لی سینٹ میں, تو سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیئرمین گیلانی صاحب بنے اور ڈپٹی چیئرمین گورنمنٹ کا آ جائے. اس سے یہ ہوگا کہ دونوں طرف فضل الرحمان صاحب بھی ظاہر ہے لانگ مارچ کے لیے کافی انرجیٹک ہوں گے اور ساتھ ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, اور حکومت بھی اسی طرح اپنے دعوے برقرار رکھ سکے گی, لیکن وہ سچویشن بڑی خطرناک بن سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب, ویسے یہ ہو تو سکتا ہے نا انور رضا صاحب کہ اگر کہیں نہ کہیں بیلنس ہی کرنا ہے, آپ کو توازن ہی کرنا ہے اس کا طاقت کے دیکھیے, میں حوالے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زرداری صاحب کو فری ہینڈ ہے. فری ہینڈ مینز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے بھی, اور دوسری یہ امپورٹنٹ بات, اور ان اداروں کی جانب سے بھی جو ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب جو وہ نیوٹرل اگر رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں زرداری صاحب بڑے کھلاڑی ہیں, وہ اپنا کام کر دکھائیں گے. دیکھیں, آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, آپ خاموش بھی رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ میں مجھے حمایت کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ حلقے جو چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو کس طرح اسٹیبل کریں, اگر انہوں نے زرداری صاحب کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری روایات کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو آگے لے کے چلیں. کسی پہ بلیم نہیں کرتے, کسی کا نام نہیں اگر ہم لاتے, تو ہم نے پچھلے الیکشن تو دیکھے نا, عدم اعتماد کی تحریک تو دیکھی چیئرمین سینٹ کے خلاف, وہاں پہ بھی اگر آصف زرداری ساتھ دے سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے, تو یہاں پہ واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب چلا جائے. دیکھیے, اس وقت صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ تھے آصف علی زرداری, اس وقت چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ان کے اپنے ہیں یوسف رضا گیلانی. بالکل, ادھر تو وہ مکمل طور پر زور لگائیں گے. اچھا, اور اگر میں نے آپ کو کہا کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا, گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوئی جہاں کرنی چاہیے وہاں پہ, تو ممکن ہے یہ بات بھی وہاں پہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے. عمران خان کے دعوے یقین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پرائم منسٹر نے جو بھی حکومت وقت میں ہوتا ہے, حکمراں ہوتا ہے, اس نے تو کبھی اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا. اگر وہ کرتا ہے تو ڈی مورلائز ہوتی ہے اس کی اپنی جماعت, اور پھر عوام بھی سوچتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک. بالکل, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہوں گے تو ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کچھ تو سم تھنگ از رانگ. پھر آپ کو اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیے جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ خود بھی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں. پنجاب کی مثال لے لے, پنجاب میں عثمان بزدار کی جگہ پہ پرویز الہی پرفارم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ممبر پنجاب اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی کے پاس جاتے ہیں اپنے کام کے لیے. بالکل, اور اگر سیاسی جوڑ توڑ بھی دیکھا جائے تو وہ پرویز الہی, تو آپ نے دیکھا وہاں پہ ان اپوز ہوئے ہیں تمام سینیٹرز پنجاب میں, تو وہاں کچھ نہ کچھ کردار تو پرویز الہی کا تھا نا. بالکل, اور پھر ابھی اتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ ٹھیک ہے ہونا چاہیے آپ کو, لیکن مسئلے سے بھی کام لینا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں,
اور مسئلے سے کام نہیں لیتے. تو سیاست میں اتنا اسٹریٹ فارورڈ کہیں ہونا نہ کہیں نقصان یہی چیز ان کے لیے مسائل نہیں پیدا کر رہی؟ جی بہت مسائل پیدا کر رہی ہے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے, اور آپ 2.5 برس میں آپ نے صرف کہا کہ میں نے NRO نہیں دینا, میں نے چوروں کو پکڑنا. کیا یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چوروں کو نہ پکڑیں, کون کہتا ہے نہ پکڑیں جنہوں نے ملک کو لوٹا, لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کو بہتر کرنا تھا, آپ نے مہنگائی کو کم کرنا تھا, آپ نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا تھا. یہ ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ عوام, مجھے بتائیے کہ اب لوگ تنگ آ کے PDM میں شامل ہوں گے, مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے. اپوزیشن میں جائیں گے وہ کسی بھی جماعت نہیں, میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے نا, وہ بہت سارے آپ دیکھیے کہ جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, تو بہت ساری پبلک اس لیے آ جاتی ہے دیکھیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگ باہر نکلیں گے. بہرحال لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. گیلانی صاحب, چیئرمین سینٹ کی بات ہو رہی ہے, سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, چیئرمین سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن ویڈیو اسکینڈل کیس جو ہے اس کی آج سنوائی ہوگی, اور اس میں فرق حبیب جو ہیں وہ اپنا موقف سنائیں گے. الیکشن کمیشن نے PTI کی جلد سماعت کی درخواست منظور کر لی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے پوری کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, اتحاد کی جانب سے, اور اسپیشلی یہ فرق حبیب پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کی مرضی ہے, یعنی انہوں نے تو وہ پلی لی ہوئی ہے. دیکھیں کہ آپ کو کیسی صورتحال نظر آ رہی ہے, کہ حکومت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, کچھ ایسے معاملات یا محرکات ہو پائیں؟ دیکھیں, ویڈیو اسکینڈل جو بنا ہے اس میں قابل اعتراض باتیں ہیں یا نہیں ہیں, یہ الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب وہ ویڈیو اسکینڈل سینٹ کے الیکشنز پہ کس طرح سے انداز ہو سکتا ہے, یعنی اس کی واقعی وہ اہمیت ہے کہ وہ ثابت کریں کہ نہیں جی اتنی سگنیفیکنٹلی لے دے ہوئی ہے, اور وہ ثابت بھی ہو کہ جی ان لوگوں نے پیسے لے کے ووٹ دیا ہے, تو وہ ایک لمبا کام ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس نہج تک بات اتنی آسانی سے پہنچ جائے گی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی چھوٹی موٹی پابندیاں لگا کے اور کچھ کنکلوژن دے دیا جائے کہ آگے مستقبل میں لوگ احتیاط کریں, لیکن اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, میرا نہیں خیال اتنا اثر پڑے گا. ہاں, البتہ ان چیزوں کو ایڈریس ضرور ہونا چاہیے, تاکہ جو بدنامی ہو رہی ہے نا رانا صاحب, ہمارے اتنے یعنی ایوان بالا کے اندر اور ہمارے اسمبلیز کے اندر جو لوگ آئے ہیں, ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بکاؤ مال ہیں, تو میرا خیال اس سے بڑا کوئی الزام ہو نہیں سکتا کہ آپ سب کے, میرے آپ کے نمائندے, ان کی بولی لگتی ہے اور وہ خریدے جاتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. کیا لگتا ہے, ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی جو سینٹ الیکشن سے پہلے کی تھیں, ہم نے وہ بیانات بھی دیکھے, ہم نے وہ آڈیو بھی سنی, وہ سارا کچھ دیکھا, اور ان تمام محرکات میں ایون یہ جو ویڈیو اسکینڈل کیس ہے ابھی بھی, اس میں بھی جو صورتحال ہے وہ کہیں نہ کہیں تو PTI ہی انوالو ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جا تو ملتا ہے حکومت سے؟ جی ہاں, دیکھیں اگر یہ ویڈیو اسکینڈل کھلتا ہے, اس سے پہلے جو پرانے ویڈیوز آپ نے الیکشن سے پہلے دیکھے وہ بھی انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی آپ کے اپنے ارکان پہ کوشچن مارک آئے گا, پروو ہو یا نہ ہو, کم از کم وہ آپ کے خلاف ضرور اپنا وہ بنا لیں گے ایک پلی, اور پھر آپ کو ڈیفینیٹلی گوئنگ فارورڈ ان کی حمایت. اچھا, میں یہاں پہ ایک باریک نقطہ ہے, مثلا ضمن سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. گیلانی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی 16 ارکان کا تو وزیر اعظم خود کہہ چکے تھے کہ وہ میرے جو ہیں وہ بک چکے, PTI کے ارکان بک چکے, تو اس کے باوجود آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا؟ یہ صورتحال کدھر جاتی دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی یہ ہم خان صاحب سے نا یہ توقع رکھتے تھے, جس طرح سے وہ آئے تھے, کہ وہ عام ایک جو ٹریڈیشنل سائنسدان سیاستدان ہیں اس طرح کے معاملات نہیں کریں گے, اور وہ واقعی ایک سٹانس لیں گے, ایک اپنے سٹینڈرڈ پہ قائم رہیں گے. لیکن الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ انہی کو پہلے کہتے ہیں جی آپ 3-4 دن کے بیانات دیکھ لیں وزیروں کے بھی اور وزیر اعظم کے بھی, کہ جی ہمیں ان لوگوں کے نام پتہ ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کون سے ارکان تھے, کتنوں نے, ہمیں ان کی کوئی شناخت نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ایک کنفیوز سی سچویشن ہے. ایک میں بڑا اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا تعلق, آپ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور یہی سیاست کے امپیکٹ اور امیجز آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہو کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہے, کیا صورتحال ہے. تو اس ساری صورتحال کو انٹرنیشنلی جب اگر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کا جو امیج ہے نا انٹرنیشنل دنیا میں, وہ انفارچونیٹلی ایک کوئی
پازیٹیو امیج نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ڈیفینیٹلی افغان وار سے لے کے پھر ہمارے یہاں جو امن و امان کی صورتحال رہی, پھر ہمارے لوگ جو انوالو پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے انٹرنیشنل کرائمز میں. ایون انڈیا کے بھی لوگ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, باقی ملکوں کے بھی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے یہاں پاسپورٹ بنانا بڑا آسان ہوا کرتا تھا, تو ہمارے پاسپورٹ پہ ہمارے ریجن کی آدھی دنیا جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے مختلف ملکوں میں, تو انہوں نے بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پاکستان کے نام کو بدنام کیا. سیکنڈلی یہ جو اب میڈیا بہت زیادہ, آپ دیکھیں آدھی دنیا کم از کم ہمارے پروگرام دیکھتی ہوگی یا پاکستانی میڈیا کو دیکھتی ہوگی, تو اس سے یہ جو تماشے ہیں یا یہ جو خبریں ہم دیکھیں, ہمیں تھوڑا سا نا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. گھر کے اندر بیٹھ کے آپ اپنی خامیوں اور خوبیوں کی بات کریں, اچھا لگتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انٹرنیشنل فورم کے لیے آپ کو تھوڑی نشریات میں تبدیلی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا امیج خراب نہ ہو. میں یہاں پہ آپ کا معافی چاہتا ہوں انٹرپٹ کروں. آپ نے انٹرنیشنل جو بات کی, سب سے زیادہ افیکٹ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہوتا ہے ہماری سیاست سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سیکنڈلی جو بات ہے, پھر آپ کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں, جو دیگر ممالک کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ رہا کہ پاکستان کا امیج ڈیلیبریٹلی انڈین کی جانب سے ایسا پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ بھی کچھ کرتے ہیں, وہ پراپیگیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, ہم انہیں فیس کرنا پڑتے ہیں یہ سوالات. وہ میں بتاؤں نا آپ کو, دیکھیے وہ اپنے جھوٹ کو اتنا پراپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ دکھائی دیتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے صرف اپنے کام کیے, گھر کے اندر محدود رہے, پارٹیز کیں, اور وہ بائی گاڈ پاکستان کا امیج اس طرح اجاگر نہیں کرتے, اپنا کام نہیں کرتے جس کو کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ نے پاکستان کا کیس پلیڈ کرنا ہے تو آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو آپ کو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, ان کو آپ 1 منتھ آپ کی ان کی میٹنگ رکھیں. میں ایمبیسی آف فن لینڈ کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا تھا, کیونکہ میں فنش کمپنی کو اپنے اس میں ہیڈ کرتا تھا. تو وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور اس کی ایمبیسی آپ دیکھیں تو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ہے, ریاض میں. اچھا, اس ایمبیسی کے اندر وہ جتنی فنش کمپنیز ہوتی تھیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں سعودی عربیہ میں یا مڈل ایسٹ میں, ان سب کو وہ منتھلی بیسس پہ یا زیادہ زیادہ کوارٹرلی بیسس پہ بلاتے تھے, ایک ایک سے ان پٹ لیتے تھے. ایمبیسڈر خود بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بناتا تھا. آپ یقین کریں کہ فن لینڈ نے سعودی عربیہ میں مائننگ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر ورلڈ کلاس پروجیکٹس ایکوائر کیے. ہمارے وہاں پہ 2.6 ملین لوگ ہیں سعودی عربیہ کے اندر, اتنی یعنی بلکہ ہمارا ایک دفعہ سی ای او آیا ہوا تھا, میں نے ایمبیسڈر صاحب سے ان کا تعارف کرایا. جب انہوں نے کہا جی کتنے پاکستانی گئی 2.6, انہوں نے کہا یو آر آلموسٹ دی پریزیڈنٹ آف فن لینڈ, کہ ہماری پوری آبادی تقریباً اس کے آس پاس ہے. تو الٹیمیٹلی بات میں آپ کی سیکنڈ کرتا ہوں کہ کہیں نہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جو پش کریں, اور جزا اور سزا کا قانون بھی ہو, ان کے اوپر کنٹرول بھی ہو, ان سے پوچھا بھی جائے کہ آپ نے ان سیگمنٹس میں, تجارت کے اندر, اس ملک کے ساتھ تعلقات کے اندر کیا ڈیولپمنٹ آپ نے کی, کوئی کے پی آئیز مقرر کیے جائے تو اس سے فرق پڑے. ہمارے ہاں کوئی کے پی آئیز نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جاتے ہیں اور جا کے اپنا. ایک تو میں اسی خبر پہ آؤں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ویڈیو اسکینڈل ہے سینیٹ الیکشن کے حوالے سے کوئی اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے پھر بات وہی کہ اس میں گورنمنٹ کے لوگ خود انوالو ہیں, اور اگر اس ویڈیو اسکینڈل کی بات آئے گی تو پھر جو ماضی کی ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, اور الیکشن کمیشن کو اسے بھی پروو کرنا پڑے گا. اور الیکشن کمیشن نے پریشر پہ فرق حبیب انہوں نے اپلیکیشن تھی, پہلے 11 کو تھی, آج وہ پروو کرنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, فارن فنڈنگ کیس ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, تو اس طرح یہ بھی لین صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے جاتا جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت سینٹ اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب سے پہلے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو اس حوالے سے. اور یہ دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے, اداروں کو بہتر ہونا چاہیے. اور یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اہم خبر, یعنی اخبارات کا حصہ ہی ہے, ایوانوں کی صورت ہے. اب کل سندھ ایوان یعنی سندھ اسمبلی میں جو ہوا ہے, حکومتی بینچوں میں کیوں بٹھایا گیا باغی ارکان کو, سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ, ایم کیو ایم بھی ہم نوا بن گئی, ایوان مچھلی منڈی بن رہا. یہ ایک عجیب سی روایت بنتی جا رہی ہے. ابھی تک حالیہ دور حکومت میں جہاں جہاں بھی اجلاس ہوتے ہیں ہم نے یہی صورتحال دیکھی, تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ایوان کا ایک تقدس ہے, اور اس تقدس کو اگر وہی لوگ پامال کریں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں وہاں پہ بٹھایا گیا ہے, جو عوامی نمائندے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری کی ساری صورتحال کتنا بیڈ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور سب سے اہم بات پارلیمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ لیجسلیٹر ہیں, ان کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا جو پی ٹی آئی ہے وہ بھانت متی کا کنبہ ہے,
وہاں پہ ہر جو شخص ہے اس کی اپنی پالیسیز ہیں, انہیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, انہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کی پالیسی سے نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سندھ گورنمنٹ میں جو ہنگامہ آرائی اور جو امپیکٹ گیا انٹرنیشنلی, کتنا ہمارا امیج وہاں پہ برا ہوا. ایون آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ضرورت ہوتی ہے اسپیکر جو کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے, ان کو آپ نے دیکھا وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی والے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں, اور انہیں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپوننٹ ہیں, مخالف ہیں, تو یہ دست و گریبان ہوتے ہیں, تو وہ تو خوش ہوتے ہیں. تو یہ جماعتیں جو ہے نا, انہیں کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کی روک تھام کے لیے انتہائی سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے جڑی ایک اور بات آپ دیکھیں, اس دن وہ ووٹ آف کانفیڈنس تھا اور باہر کیا تماشا تھا کہ سابق آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ ایک پبلک ان کو جوتا مار رہی ہے احسن اقبال کو, اور ان کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں وہاں پہ مریم اورنگ. ان روایات, یہ کوئی کسی بھی جماعت سے ہو, دیکھیے ان روایات کو ختم کرنا چاہیے, اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں کم از کم یہاں پہ بیٹھ کے ایک قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں ان باتوں کو پبلک کو بتانا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور جانا چاہیے. اس سے ہمارے ملک اور قوم کا نقصان ہے. کیونکہ گیلانی صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان سے مجھے کچھ باتیں اس حوالے سے بھی کرنی ہے. گیلانی صاحب, پہلے تو تھوڑا سا سرسری جائزہ مجھے چاہیے کہ واقعی ایوانوں کی جو صورتحال ہے, تقدس کہاں گیا اور کس نے پامال کیا اور کس نے اس کا تحفظ کرنا ہے, تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیں. رانا صاحب, میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو ایک نیا رجحان اور ایک نیا ٹرینڈ دینا چاہیے اور پابند کرنا چاہیے پارٹیز کو. دیکھیں, آپ ایک بیوروکریٹ بھی سلیکٹ کرتے ہیں نا, اور اس کو اچھا خاصا ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں, پھر اسے جا کے ایک آفس میں جاب دیتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ملک کی تقدیر کی لیجسلیشن کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کو الیکٹ کیا, اور اس کے بعد ان کو آپ ایوان کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی گائیڈ لائنز کیا ہیں, انہوں نے کن پیرامیٹرز کے اندر رہنا ہے. ان کا ٹریننگ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کمیشن پابند کرے کہ وہ انشور کریں کہ کچھ ادارے ہوں جو کہ سیاستدانوں کی تربیت کریں, اسپیشلی ان کی الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد یا ایون اس سے پہلے بھی, تاکہ جو ایوانوں میں آئیں تو انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ان سے قوم کی توقعات کیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ سے اسی سے ریلیٹڈ, کہ جب کوئی عوامی نمائندے کے خلاف کوئی بیوروکریٹ کچھ کرتا ہے تو استحقاق کمیٹی اس کو نوٹس لیتی ہے. تو وائی ناٹ, جب کوئی ممبر اس طرح کا کام کرے تو اسپیکر کس مسئلت کے تحت ان کو کچھ نہیں کہتے, حالانکہ قوانین موجود ہیں ہمارے. ہونا چاہیے. صحیح. گیلانی صاحب, آخری, کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے, لیکن کیونکہ خواتین کا عالمی دن تھا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں. واقعی خواتین کے کردار کو اجاگر کیا گیا, کل بہت سارے مارچ ہوئے, تقاریب ہوئی, ساری صورتحال رہی, لیکن اب کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, خواتین کے حوالے سے نا میں رانا صاحب تھوڑی سی مختلف بات یہ کروں گا کہ ہمارے پاس خواتین کا ایک طبقہ ہے جو بری طرح سے پسا ہوا ہے, جن کی آپ نے مثال بھی دی کہ وہ صحت کے مسائل کا شکار ہیں, کوئی فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں, ظلم اور جبر کا شکار ہیں, بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کہ مرد کام ہی کوئی نہیں کرتا, صبح سے شام تک سارے کام خواتین کرتی ہیں. ایک تو وہ زرعی علاقوں میں تو بہت زیادہ ایسا ہے کہ خواتین کام کر رہی ہیں, کھانا وانا, ایون وہ کھیتی باڑی, باقی معمولات, مویشیوں کی دیکھ بھال, یہ سب کچھ کرتی ہیں. تو یہ ایک یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل ایک, جس نے نا معاشرے کے اندر ایک ہم نے ایک تبدیلی کی لہر دوڑا دی ہے, جس نے خواتین کو انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی یعنی جن کی پریشانیاں ہیں وہ نہیں, جو آپ بات کر رہے تھے, جن کی پریشانیاں نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفارچونیٹلی ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے, اور گھروں میں پھر مسئلے مسائل پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. دیکھیں, ہمیں ایک بیلنس لانا ہے. میرے جیسے, آپ کے جیسے میڈیا میں بیٹھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ خواتین, ان خواتین کا جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے خلاف, ان کے حق میں آواز اٹھائیں, اور وہاں دوسری طرف ایک گائیڈ لائن بھی دیں کہ آپ نے کس طرح سے, اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیے ہیں کہ آپ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے, اور عورت مرد کی جو وہ حاکمیت ہے, حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو معاشرے میں بیلنس آئے گا, ورنہ یہ مسلسل بگاڑ ہے. اور اس بگاڑ کی وجہ سے آپ یقین کریں, ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ اور نہ خراب کر بیٹھے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ اصل میں اس آزادی کا مجھے آخری جملے چاہیے, آپ بھی خواتین کے حوالے سے کوئی جملہ دے دیں. ایران صاحب, اسلام ایسا مذہب ہے جس میں خواتین کو بہت زیادہ عورتوں کو حقوق حاصل ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایکسٹریمزم دونوں جانب سے,
وہ انلائٹڈ ماڈریٹ ہوں یا اسلامک لوگ ہوں، وہ دونوں ملک معاشرے کے صحیح. کا باعث وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. انور رضا صاحب آپ کی آمد کا اور تصدق گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.